मेरा नाम डॉक्टर लुबना मिर्ज़ा है और मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। एंडोक्रिनोलॉजी हार्मोन से मुतालिक बीमारियों की तालीम को कहते हैं। हार्मोन ऐसे कीमियाई अज्जा हैं जो एक उज़ू से पैदा होने के बाद खून में सफ़र करके दूसरे अज़ा पर अपना असर डालते हैं। डायबिटीज़ चूँकि इंसुलिन के निज़ाम में ख़राबी के बाइस हो जाती है और दुनिया में इसके लाखों मरीज़ मौजूद हैं, ये हमारी प्रैक्टिस का एक बड़ा हिस्सा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन अफराद को डायबिटीज़ की बीमारी है। 2019 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह इस मुल्क में 11% है। इंडिया, बांग्लादेश और चीन में भी जैसे जैसे ज़िंदगी आसान होती गई, डायबिटीज़ की शरह बढ़ी है। डायबिटीज़ की बीमारी कई पेचीदगियों का सबब होने की वजह से न सिर्फ लोगों की सेहत और खुशगवार ज़िंदगी की राह में रुकावट बनती है, बल्कि मुल्क के मईशत पर भी मनफी असर डालती है। ये मज़मून एक हालिया वीडियो के जवाब में लिखा गया है, जो मैं आज आपके लिए पढ़ रही हूँ। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे साइंस की दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटर कदीर कुरैशी साहब, मेरे कज़न मिर्ज़ा नईम बेग और हमारी मार्च के महीने की स्टूडेंट डॉक्टर ज़ोहरा सुहेल ने भेजी। इस वीडियो का लिंक इस मज़मून के आखिर में दिया गया है। इस वीडियो को बनाने वाले साहब ने ख़ुद को सर्जन बताया है, इससे ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं जानते। वीडियो के कुछ मतन के नीचे जवाबात लिखे गए हैं। इन जवाबात को एंडोक्रिनोलॉजी क्लिनिक में मार्च के महीने में रोटेशन करने वाले स्टूडेंट डॉक्टर्स डॉक्टर साई रोहित रेड्डी, डॉक्टर मुनम समी, डॉक्टर वीरा बोमो, डॉक्टर ज़हरा सुहेल और डॉक्टर फरियाल मुर्तज़ा की मदद के साथ लिखा गया है। इस वीडियो के शुरू में उन साहब ने कहा कि आज की वीडियो बहुत अहम है, मुझे इसको समझने में, तैयार करने में तकरीबन 1 साल लग गया है। पिछले लेक्चर 14 में मैंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन किसी को मेरी बात समझ नहीं आई। दोबारा मैंने इसको समझा और इस पर गौर किया। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हमारे बहुत से लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे और मेरी टीम का ये ख्याल है कि इस पैराग्राफ की एनालिसिस हम सबसे आखिर में करेंगे। पहले हम उस मालूमात का जायज़ा लेंगे जिनकी बुनियाद पर ये अच्छी खबर का नतीजा अख़ज़ किया गया है। इसके बाद इन साहब ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में कुछ बयानात दिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन वाकई एक बहुत बड़ा इदारा है और मेडिसिन की दुनिया में एक बाइज़्ज़त इदारा है जिसके हज़ारों मेंबरान हैं। स्पेशलिस्ट बनने से पहले मैं ख़ुद भी उसकी मेंबर होती थी। फिर हर किसी की अपनी स्पेशलिटी में ही कई इदारे हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिन सोसाइटी, अमेरिकन थायरॉयड एसोसिएशन, ऑस्टियोपोरोसिस एसोसिएशन वगैरह। आप जितने भी इदारों के मेंबर बनना चाहें बन सकते हैं, बस सबकी फ़ीस देनी होगी। ACP ने 2018 में यह तजावीज़ ज़रूर पेश की कि चुने हुए अफराद में से कुछ का A1C हदफ बढ़ाकर 7 से 8 तक कर दिया जाए। ये हिदायत उन लोगों को दी जाती है जिनकी उम्र ज़्यादा हो, उनको पहले से डायबिटीज़ की कई पेचीदगियाँ लाहिक हों और इनमें शुगर नहायत कम हो जाने का ख़तरा हो। कोई भी एक हिदायत तमाम आबादी पर 100% लागू नहीं की जा सकती। तमाम इंसान मुख्तलिफ हैं और इनकी सूरत हाल भी मुख्तलिफ है। गाइडलाइन सिर्फ दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। इन पर लकीर के फ़कीर की तरह चलने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और गाइडलाइंस वक्त के साथ हमारी मालूमात में इजाफे के साथ बदलती भी रहती हैं। ये रुझान आम है कि जब तक लोग शदीद बीमार न पड़ जाएं, डॉक्टर से रुजू नहीं करते। आपने ये कहावत सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ के लिए भी डॉक्टर को साल में 1 आध मरतबा दिखा लेना चाहिए ताकि ये समझा जा सके कि किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह डायबिटीज़ के तमाम मरीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। डायबिटीज़ की पेचीदगियों में दिल के दौरे, फालिज, अंधापन, गुर्दों का फेल हो जाना, नसों की बीमारी, पैरों में नासूर जो अक्सर पैर कटने का बाइस बनते हैं शामिल हैं। इन साहब ने कहा कि WHO ने 1999 में इसको स्टैम्प कर दिया कि ये ठीक है। फिर ADA ने दोबारा रिवाइज़ किया और कहा कि फ़ास्टिंग शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। जब 2003 में 200 से 100 पर आई है तो एक ही दिन में 42 करोड़ नए मरीज़ बन गए। 52 करोड़। ये सारा गेम उनकी होती है जो मार्केट में कैंपेन चलाते हैं। ओके,
ہماری ٹیم کے مطابق ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے شوگر کا ہدف اس لیے کم ہوتا گیا کیونکہ ہم اس کو ابتدائی سطوحات میں پہچاننے اور ناپنے کے لائق ہوئے۔ ابتدائی سطوحات میں ڈائبٹیز کی کوئی علامات موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ ہماری صحت پر منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد UKPDS کی طرح کی بڑی تحقیق سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کس طرح شوگر کے لیول کا ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں سے تعلق ہے، اسی لیے یہ نمبر بدلتے گئے۔ ڈائبٹیز کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں صدیوں سے موجود ہے۔ انڈیا اور چین کی ہزاروں سال پرانی کتابوں میں ڈائبٹیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ڈائبٹیز کا پرانا ترین کیس مصر میں ملتا ہے۔ 1522 BC میں مصری ڈاکٹر ہیسی رائے نے ایک مریض کا لکھا ہوا ریکارڈ چھوڑا جس میں مریض کو بار بار پیشاب آنے کا ذکر ہے۔ سسروتا نے، جن کو انڈیا میں طب کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے، 600 BC میں ایک بیماری تشخیص کی جس کو بعد میں ڈائبٹیز کہا گیا۔ قدیم ہندوستانی طبیب چرکا نے مدھومیہ یا شہد والا پیشاب آنے والی بیماری کا ذکر کیا۔ اس زمانے میں طبیب چونٹیاں یا کیڑے بھی ڈائبٹیز کی بیماری کو تشخیص کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ اس وقت خون کے ٹیسٹ موجود نہیں تھے۔ میٹھا پیشاب چونٹیوں اور کیڑوں کو اپنی طرف راغب کرتا تھا اور اس طرح ڈائبٹیز کی تشخیص کی جاتی تھی۔ سسروتا اور چرکا پہلے طبیب تھے جنہوں نے پہلی اور دوسری قسم کی ڈائبٹیز میں فرق پہچانا۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ پہلی قسم کی ڈائبٹیز کے مریض کم عمر اور دبلے ہوتے تھے اور دوسری قسم کے مریض وزن میں زیادہ ہوتے تھے اور نسبتاً زیادہ عرصے تک زندہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں گلوکامیٹر یا خون کے ٹیسٹ وغیرہ اس طرح دستیاب نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں۔ کوئی 100 سال پہلے ڈائبٹیز کے مریضوں کا پیشاب چکھ کر ڈائبٹیز تشخیص کرتے تھے۔ پھر ٹیسٹ اسٹرپ ایجاد ہوئیں جن کو پیشاب میں ڈالیں تو وہ شوگر کی موجودگی میں رنگ بدلتی ہیں۔ اس کے بعد گلوکامیٹر ایجاد ہوئے جس سے لوگ اپنے گھر میں خود ہی شوگر کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آج 2021 میں ایسے آلات موجود ہیں جو ہر منٹ شوگر کا لیول بتاتے ہیں اور یہ بھی پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس مناسب آلات ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے تشخیص اور علاج بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرجن صاحب نے کسی انڈسٹری کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی انڈسٹری بڑھانے کے لیے یہ نمبر بدلے ہیں۔ ہماری ٹیم کو اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ دنیا کی بڑی فارما کمپنیاں پیسے بنانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتی رہتی ہیں اور انہوں نے ایسے سائنسی پیپر میڈیکل جرنلوں میں بھی چھاپے ہیں جن کے مطابق ان کی دوا اچھا کام کرتی تھی۔ اسی لیے آج کل ریسرچ بہت مشکل، کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی اوور سائٹ کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ مزید تفتیش سے یہ سامنے آیا کہ ان میں کچھ لکھاری گھوسٹ رائٹرز تھے اور یہ بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ سائنس کے مطابق کسی بھی بات کو اسی وقت سچ سمجھا جاتا ہے جب وہ تجربات دہرانے کے بعد ثابت کی جا سکے۔ پچھلے 100 سال میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ڈرگ کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے پر کافی کام کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ ہم ایک مناسب دوا میں اور ایک دھوکے میں فرق سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہ سرجن صاحب اپنی ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ کسی بھی بیماری کو سمجھنے کے لیے پہلے نارمل نظام کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس خرابی کی وجہ سے بیماری کا آغاز ہوا اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹھیک نہ بھی کر سکتے ہوں تو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو نشاستے ٹوٹ کر اپنی سادہ ترین شکل میں آنتوں سے جذب ہو کر خون میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سادہ ترین کاربوہائیڈریٹس گلوکوز کہلاتے ہیں۔ گلوکوز خون میں سفر کر کے تمام خلیات تک پہنچتی ہے جس سے تمام خلیوں میں توانائی پیدا کی جائے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ خلیات کے اندر داخل ہونے کے لیے گلوکوز کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسولین ایک چابی ہے جو گلوکوز کے لیے خلیے کا دروازہ کھولتی ہے۔ خلیے کے اندر پہنچ کر گلوکوز توانائی بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر گلوکوز ضرورت سے زیادہ موجود ہو تو یہ گلوکوز ہمارے جسم میں جگر اور مسلز یعنی کہ پٹھوں میں گلائکوجن کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کی جا سکے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبے پینکریاس میں بنتی ہے۔ جسم میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد تو لبلبے سے انسولین کا اخراج ہوتا ہے تاکہ اس گلوکوز کو خلیوں میں داخل کیا جا سکے۔ اگر انسولین بالکل موجود نہ ہو یا درست طریقے سے کام نہ کرے تو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خون میں گلوکوز کے زیادہ ہو جانے سے جسم کے اہم اعضاء پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر خون میں گلوکوز کے لیول کو نارمل نہ رکھیں تو ڈائبٹیز
اور اس بیماری کی مختلف پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈائبٹیز کی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون میں موجود گلوکوز کی سطح نارمل سے تجاوز کر جائے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسولین کی کمی واقع ہو یا پھر یہ انسولین صحیح طریقے سے کام نہ کر سکے۔ ڈائبٹیز کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ اس کی کئی اقسام ہیں لیکن عموماً یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی ڈائبٹیز جس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں یا دوسری طرح کی ڈائبٹیز جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی ڈائبٹیز میں لبلبا انسولین بنانا بالکل بند کر دیتا ہے۔ اس کی وجوہات میں وائرس سے پیدا ہونے والی انفیکشن یا پھر جسم کے مدافعتی نظام میں خرابی پیدا ہو جانے سے لبلبے کے خلیوں کا تباہ ہو جانا شامل ہے۔ ان مریضوں کا علاج صرف انسولین سے ہی ممکن ہے۔ دوسری قسم کی ڈائبٹیز میں جسم میں انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے جس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ابتدائی سطح میں لبلبا اس مزاحمت پر قابو پانے کے لیے انسولین کی مقدار میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ اگر انسولین کے خلاف مزاحمت میں کمی واقع نہ ہو تو لبلبے کے انسولین بنانے والے خلیے آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگتے ہیں۔ جب تک دوسری قسم کی ڈائبٹیز تشخیص ہوتی ہے تب تک لبلبے کے 50 سے 80% بیٹا سیلز جو انسولین پیدا کرتے ہیں تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سطح پر پہنچنے کے بعد اگر دوسری قسم کی ڈائبٹیز کا علاج شروع کر بھی دیا جائے تو بقایا بیٹا سیلز بچائے نہیں جا سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب انسولین کا علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈائبٹیز کا علاج جلد سے جلد شروع کرنے سے اس کی طویل عرصے میں ہونے والی پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ بیماری کی ابتدائی سطوحات میں منہ سے لی جانے والی گولیوں سے علاج ممکن ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ڈائبٹیز کا کنٹرول کیسا ہے۔ تمام بیٹا سیلز ختم ہونے کے بعد ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کو بھی انسولین سے علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین کے بغیر انسان زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سمجھنا نہایت اہم ہے کہ دوائیاں نہ کھانے سے یا نہ لینے سے نہ صرف یہ کہ بیماری بڑھتی جائے گی بلکہ خون میں گلوکوز کے طویل عرصے تک بڑھے رہنے سے ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ حالانکہ ڈائبٹیز کے بارے میں انسان ہزاروں سالوں سے جانتے تھے لیکن اس کا کوئی ٹھوس علاج موجود نہیں تھا۔ 2021 میں انسولین کی دریافت کی 100ویں سالگرہ ہے۔ انسولین نے بہت سی جانیں بچائی ہیں۔ انسولین سے علاج سے پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض تشخیص کے 12 مہینے کے اندر چل بستے تھے۔ اس لیے عوام میں یہ خبر پھیلانا کہ ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں کا تعلق شوگر کے لیول سے نہیں بلکہ انسولین سے ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سرجن صاحب نے کہا کہ انسولین سے وزن بڑھ گیا۔ ہماری ٹیم کے مطابق ڈائبٹیز ایک گوشت گھلانے والی بیماری ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض چونکہ انسولین کی غیر موجودگی میں گلوکوز استعمال نہیں کر سکتے، ان کا جسم پٹھے اور چربی گھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ انسولین ایک وزن بڑھانے والا ہارمون ہے، اس لیے جب ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض انسولین استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کا وزن بھی انسولین استعمال کرنے سے کچھ بڑھتا ہے، اسی لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا، کھانے پینے میں احتیاط کرنا لازمی ہے۔ دوا شروع کرنا اسی وقت مناسب ہوتا ہے جب زندگی کے طور طریقے بدلنے کے بعد بھی بیماری ٹھیک نہ ہو، لیکن انسولین بند کر کے وزن کم کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایک درمیانہ راستہ چننا ہوگا جس میں ڈائبٹیز کا کنٹرول مناسب رہے اور وزن بھی نہ بڑھے۔ اس بات کو انسولین بولیمیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ ایک نرس تھیں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی اور ان کو معلوم تھا کہ انسولین نہ لیں اور اپنی شوگر زیادہ ہونے دیں تو وزن کم ہو جاتا ہے۔ ان کی شادی ہونے والی تھی 6 مہینے میں، تو وہ جلدی سے اپنا وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے انسولین لینا بند کر دی، تو وہ ان کو DKA ہو گیا اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئیں۔ سیڈلی دس ینگ نرس ڈائیڈ۔ افسوس کی بات کہ وہ ایک نوجوان خاتون تھیں اور ان کی اس شدید بیماری سے موت واقع ہو گئی۔ تو انسولین نہ لے کے اپنا وزن گھٹانا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ ڈائٹری ایڈوائس دی ہے اور یہ کہا ہے ویڈیو میں کہ دوائیاں ٹاکسک ہیں، انسولین ٹاکسک ہے، دوائیاں بھی ٹاکسک ہیں، وہ ڈیمیج کر رہی ہیں، اندھا پن کر رہی ہیں، کارڈیو واسکولر ڈیزیز کر رہی ہیں، گردے فیل کر رہی ہیں۔ ہماری ٹیم کے مطابق یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ شوگر کا لیول بڑھنے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا یا ڈائبٹیز کی دوائیں زہریلی ہیں۔ وہ لوگوں کو اندھا کر رہی ہیں، کارڈیو واسکولر یعنی کہ دل اور شریانوں کی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں یا گردے ناکارہ کر رہی ہیں۔
बल्कि हकीकत रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। डायबिटीज़ के मुनासिब इलाज से इन संजीदा बीमारियों से, पेचीदगियों से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो नई क्लासें, दवाइयों की क्लासें जो ईजाद हुई हैं, जैसा कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या SGLT2 इनहिबिटर्स, उनसे दिल और गुर्दों की बीमारियों से बचाव मुमकिन है। इसके बाद उन्होंने कुछ डाइटरी एडवाइस दी है। हमारे मुताबिक डायबिटीज़ का इलाज नहायत अहम है, क्योंकि खून में ग्लूकोज को नॉर्मल रखने से डायबिटीज़ की पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बात सही है, हम इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि सेहतमंद ग़िज़ाओं से डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर बनाया जा सकता है। डायबिटीज़ पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही है, जिसकी कई अहम वजूहात हैं। एक अहम वजह यह है कि इंसान के ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके तब्दील हो रहे हैं। कदीम ज़माने का इंसान फल जमा करके, जानवरों का शिकार करके, फिर वक्त के साथ काश्तकारी करके अपने ख़ानदान का पेट पालता था। जदीद दौर के इंसान के पास रिस्क की फरावानी और जिस्मानी मुशक्क़त से बचाने वाली मशीनों और सवारियों के मौजूद होने से नए मसाइल पैदा हुए हैं। डायबिटीज़ और मोटापा इन मसाइल में शामिल हैं। जदीद दौर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और चीन उन ममालिक में शामिल हैं जिनमें डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से काबिल कदर इजाफ़ा हो रहा है। नई रिसर्च के मुताबिक बरे सग़ीर पाक व हिंद के अफराद में डायबिटीज़ का ख़तरा दीगर एशियाई अफराद से ज़्यादा है। इसके बारे में थ्रिफ्टी जीन थ्योरी पेश की गई है। हालिया मालूमात के लिहाज से डायबिटीज़ की तशख़ीस कई तरीके से की जा सकती है। ये टेस्ट मैंने यहाँ लिखे हैं जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये मुंदरजा झेल हैं। एक तो ये कि अगर आपकी ब्लड शुगर 2 दफ़ा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, जो कि निहार मुँह नाश्ते से पहले चेक की गई हो, तो इससे ज़ाहिर है कि आपको डायबिटीज़ है। सेकंड, अगर किसी में डायबिटीज़ के अलामात मौजूद हों और उनके खून में ग्लूकोज की मिकदार किसी भी वक्त 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तो उससे भी डायबिटीज़ तशख़ीस की जा सकती है। तीसरा ये कि हीमोग्लोबिन A1C अगर 6.5% से ज़्यादा है तो भी डायबिटीज़ मौजूद है। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट से ये पता चलता है कि खून में मौजूद ग्लूकोज की पिछले 3 महीने में औसतन मिकदार कितनी थी। खून के सुर्ख जसीम में ग्लूकोज को जज़्ब कर लेते हैं और A1C टेस्ट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ का कंट्रोल किस सिमत में जा रहा है और इलाज काम कर रहा है या नहीं। A1C टेस्ट हर 3 महीने में एक मरतबा ज़रूर करवा लेना चाहिए और हर मरीज़ को मालूम होना चाहिए कि उनका A1C लेवल कितना है। अगर किसी की डायबिटीज़ अच्छी तरह कंट्रोल है तो आप 6 महीने में एक दफ़ा भी करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C का टारगेट लोगों में मुख्तलिफ होता है। अगर ज़्यादातर लोगों के लिए वो 7% है, लेकिन अगर यंग लोग हैं जिनमें अभी पेचीदगियाँ पैदा नहीं हुई तो उनका 6.5 से 7% है, और जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उन अफराद में उस हीमोग्लोबिन A1C का लेवल 7 to 8% हो तो सही है। हमारे ख़्याल में ये सारी वीडियो देखने के बाद हमने ये सोचा, हमारी टीम ने, कि सब इंसान तासुब रखते हैं, बायसीज़। हमारे पहले से कुछ दिमाग में बैठे एतकादात और ख़यालात होते हैं। जब हम अपने अकायद को साबित करने वाली तहकीक को चुनकर अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त दिखाने की कोशिश करें तो इसको कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक मज़ाहिया बात सुनी थी जो कि यूँ थी कि मेडिकल लिटरेचर बाइबल की तरह है, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अब हम वापस आते हैं उनके इब्तिदाई अल्फाज पर कि आज की वीडियो बहुत अहम है, मुझको उसको समझने में, तैयार करने में तकरीबन 1 साल लग गया है। पिछले लेक्चर 14 में मैंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आई। दोबारा मैंने इसको समझा और इस पर गौर किया। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हमारे बहुत से लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसडाइग्नोस्ड हैं, जिनको असल में डायबिटीज़ नहीं है। हमारे ख़्याल में डायबिटीज़ एक संजीदा बीमारी है, और जब मरीज़ों को मालूम होता है कि उन्हें डायबिटीज़ है तो वो सख्त परेशान हो जाते हैं। इनमें से अक्सर मरीज़ अपनी बीमारी का मुकाबला करने के बजाय हिम्मत हार देते हैं। ये लोग डॉक्टर्स को दिखाने नहीं जाते कि मालूम नहीं क्या बुरी खबर सुनने को मिलेगी। हालांकि तूफ़ान आ रहा हो तो वो आँखें बंद कर लेने से नहीं टल जाता। डायबिटीज़ जब एक बार हो तो वो तमाम ज़िंदगी के लिए हो जाती है, और इसका हर रोज़ इलाज ज़रूरी है। आप समझ सकती हैं कि इससे ज़िंदगी का हर पहलू मुतासिर होता है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ ज़हनी और जज्बाती हालत को नज़रअंदाज ना करें।
ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے کلینک جانے سے اس لیے گھبراتے تھے کہ ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ خون میں شوگر کتنی بار چیک کی، اس کا ریکارڈ کدھر ہے، خون میں شوگر نہایت زیادہ یا نہایت کم کیسے ہو گئی، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے ڈاکٹر اور نرس ان کو مجرم اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ مریض کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صحت فراہم کرنے والے یہ افراد یہ سب سوالات اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہر مریض کے لیے ایک انفرادی پلان ترتیب کیا جا سکے۔ ڈائبٹیز کی تشخیص مریض اور ان کے خاندان کے لیے ایک صدمے کا لمحہ ہوتی ہے۔ اکثر افراد یہ سننے کے بعد کہ ان کو ڈائبٹیز ہے کچھ بھی آگے سننے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ بلا کر پھر سے بات کرنی ہوگی۔ ڈائبٹیز کے ہر نئے مریض کو ڈائبٹیز کی تعلیم کے سینٹر بھیجنا ہمارے کلینک کا بنیادی طریقہ کار ہے۔ ڈائبٹیز ہو جانے کے بعد مریض کو اپنے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تبدیلیاں لانے کے علاوہ اس پیچیدہ بیماری سے ہونے والی بیماریوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ ڈائبٹیز صرف ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اگر مریضوں کی زندگی میں اور مسائل موجود ہوں تو بھی وہ ڈائبٹیز اور اس کے علاج پر توجہ نہیں دے پاتے۔ اگر مریضوں کے خاندان میں اور کسی کو ڈائبٹیز اور اس کی پیچیدگیاں جیسا کہ دل کے دورے، گردوں کا فیل ہونا، نیوروپیتھی ہو جانا، اندھا پن، ہسپتال میں داخلے وغیرہ ہو چکے ہوں تو ڈائبٹیز تشخیص ہوتے ہی ان کے ذہن میں وہ پرانی باتیں گردش کرتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج بہت ترقی کر چکا ہے۔ پہلے زمانے میں سوئیاں بھی بڑی تھیں جن سے تکلیف زیادہ ہوتی تھی۔ انسولین کی ابتدائی اقسام کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے تھے۔ ان باتوں کو دل میں دبا کر علاج نہ کروانے سے بہتر ہے کہ اپنے خوف کو الفاظ میں کہہ دیا جائے تاکہ درست اور بوقت انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ کبھی کبھار مریضوں کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ ان کو ٹیشو پیپر دے کر یہی کہتی ہوں کہ بیماری میں میرے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز کی تشخیص کے بعد مریضوں میں اداسی، بے چینی، بیماری ہو جانے کو تسلیم نہ کر سکنا، خود کو مجرم محسوس کرنا شامل ہے۔ اس وقت مریضوں کو اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ ڈائبٹیز کا مؤثر علاج کرنے کے لیے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار مریض کے فیملی ممبر یا دوست مدد کرنے کی کوشش میں ایک دائرے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ اشاروں کنایوں میں ان کے کھانے پینے، وزن یا زندگی گزارنے کے طریقوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر کچھ میٹھا کھاتے پیتے دیکھ لیں تو شرمندہ بھی کرتے ہیں۔ کچھ کھلم کھلا ہی سب کے سامنے مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈائبٹیز کے بالغ مریض کی روک ٹوک سے اجتناب کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ڈائبٹیز کے بارے میں خود بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری امی کے فیس بک پیج پر ایک مٹھائی کے ڈبے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک چننا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے شرارت سوجی کہ میں اپنے پیج پر فیس پام ایموجی لگاؤں جس پہ لکھا ہو کہ میری امی کی دیوار سے جن کو ڈائبٹیز ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ مناسب نہیں۔ آخر میں ہماری اینڈوکرینالوجی ٹیم کے خیال میں ڈائبٹیز کے مریضوں کو مزید تعلیم دینا اور ان کے سوالات اور خدشات کا جواب دینا تمام ڈاکٹرز کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح ہم ان مریضوں کا بہتر خیال رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ شکریہ۔